السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو نازی سیکرٹ چینل۔ آج میں آپ کے پاس پھر سے لے کے آئی ہوں ایک نئی کہانی، اور بلکہ وہ کہانی نہیں بلکہ قرآن شریف میں مینشن کی گئی ایک سورت سے منسلک ایک واقعہ ہے، ریئل واقعہ، جس کا نام ہے، سورت کا نام ہے سورہ مجادلہ۔ اس کی پہلی ہی آیت میں اس عورت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ تفسیر میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی تھی، تو وہ جو ہے وہ اسلام پھیلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا دین پھیلاتے تھے ایز پیغمبر، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسی اسلامی عمارتیں بنایا کرتے تھے، مسجدیں بنایا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مسجد بنانی تھی، اور اس کے لیے ان کو ایک بہت زبردست سی زمین نظر آئی، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس زمین کو خرید لیں۔ تو انہوں نے اس زمین کی اونر سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اپنی زمین بیچ دیں، اور جو ہے وہ ہم اس پر مسجد بنانے والے ہیں۔ تو وہ جو زمین تھی وہ مجادلہ کے نام پہ تھی، اور وہ ایک بہت بری سی عورت تھی جس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس عورت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ زمین دینے سے منع کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بھیج کر ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈالا کہ جو ہے وہ مجادلہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ان کو دے دے مسجد بنانے کے لیے۔ تو اس عورت نے جو ہے وہ تنگ آ کے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، بہت التجا کی، بہت ناراضگی ظاہر کی کہ میرے پاس تو، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور سوائے اس زمین کے، اور وہ رہتی ہیں وہاں پہ اور وہ اپنی زمین نہیں دینا چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ریکویسٹ کی اور فریاد کی، اور اسی لیے قرآن شریف میں جو ہے وہ لکھا آتا ہے اس صورت کے میننگس مجادلہ کے، دا پلیڈنگ وومن، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد قبول کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو سے شکوہ ظاہر کیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس عورت کی زمین کو مانگنے کے لیے اتنا فورس کیوں کیا، اور ہم سب سن رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے تم دونوں کے بیچ کی کنورزیشن سنی ہے، اور ہم بالکل بھی اجازت نہیں دیتے کہ تم جو ہے وہ اس طرح سے ایک عورت کے اوپر اس طرح سے ظلم ڈھاؤ، اور یہ تم پر صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سخت الفاظوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے منع کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اس عورت سے معافی مانگی، اور جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہا کہ میں جو ہے نا وہ مسجد جو ہے وہ کہیں اور بنا لوں گا، لیکن اس کے بدلے یہ ہوا کہ اس عورت کی التجا کی وجہ سے یا اس کے درد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو منع کر دیا کہ جو تم مسجد میرے لیے بنانا چاہتے تھے وہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں بن سکتی، اور اب تم جو ہے وہ اس مسجد کو نہیں بنا پاؤ گے، چاہے تم کتنی بھی زور لگا لو۔ تو وہ مسجد جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بنا سکے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال کر گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ ان کے بیٹے تھے اور انہوں نے تخت سنبھالا، تو انہوں نے اپنے باپ کا خواب پورا کیا اور وہ مسجد بنائی جو وہ چاہتے تھے، اور اسی جگہ پہ بنائی جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، آگے بڑھ چکا تھا، اور وہ مسجد بنی مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ ہی وہ مسجد ہے جسے حضرت داؤد علیہ السلام بنانا چاہتے تھے، جو نہیں بنا سکے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ابا کا خواب پورا کیا اور مسجد اقصیٰ بنائی۔ اور یہ پوری ایک سمری ہے، لیکن یہ ہے کہ سورہ مجادلہ میں تو صرف تھوڑا سا ذکر تھا حضرت داؤد علیہ السلام اور مجادلہ کی کنورزیشن کا، اور انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اپنی زمین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی اور اپنے نبی کو جو ہے وہ تھوڑا سا بولا کہ اب تم جو ہے نا اس چیز کے اوپر بالکل بھی کام نہیں کرو گے۔ تو اس سے ہم نے سبق یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو سب کی ہی سننے والا ہے، اور چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسان برابر ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کی فریاد سنتا ہے۔ اور ایک چیز اور بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مینشن کی ہے، وہ بڑے سخت الفاظوں میں اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ اور تم سرگوشیوں سے بچو، اور جو کچھ سرگوشیاں تم کرتے ہو وہ ہم سب سنتے ہیں، تو جب بھی تم آپس میں بات کیا کرو تو بہت سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، اور جب محفلوں میں بیٹھ کے بات کیا کرو تو بھی بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو، اور دوسروں کی برائیاں نہ کیا کرو، غلط باتیں مت کیا کرو، بلکہ تم بھلائی کی اور دین کی باتیں کیا کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔
اور ایک اور بہت اچھا میسیج اس صورت میں گیون ہے. میں جب یہ قصہ سنا رہی تھی تو میری کوشش یہ تھی کہ میں پہلے صورت کو تھوڑا سا پڑھ لوں اور اس کے بعد مینشن کروں، کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور میں بہت صاف الفاظوں میں چیزوں کو مینشن کر سکوں. تو 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں نے اس صورت سے کلیکٹ کیے، جو کہ مجھے بہت امپریسو لگے، بہت اچھے لگے، اور یہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور ایک بہت زبردست سی بات مینشن کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کوئی بات کہنے جاؤ یا کوئی ان سے ایڈوائس کرنے جاؤ، کوئی ان کو بات کہنے جاؤ یا کوئی مشورہ لینے کے لیے جاؤ، تو پہلے صدقہ خیرات کر دیا کرو، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بات لے کے جاؤ. تو اس کے آگے یہ بھی مینشن ہے کہ تم اب اس بات سے مت ڈر جانا کہ جو ہے پتہ نہیں یہ کیوں کہا گیا ہے اور یہ خیرات کر کے جانے کا کیوں کہا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے کہ تم اگر خیرات کر کے جاؤ گے تو آگے تمہارے لیے ہی آسانی ہوگی. اب اس کا جو مفہوم ہے یہ تو مجھے پڑھنے پہ ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کہا، کیونکہ بعض دفعہ لوگ جا کے اپنی ایسی ہی بات کر دیتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو ان کو ناگوار گزرے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی جو ہے وہ لوگوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ پہلے صدقہ خیرات کرو، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بات لے کے جاؤ. کیونکہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں اپنے گناہوں کی باتیں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ڈسکس کیا کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا. تو وہ جو کمپلیکیشنز ہوتی تھیں اس دور میں، یا اسلام قبول کرنے کے بعد لوگ پریشان ہوتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی باتیں لے کے جایا کرتے تھے، تو ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کے طور پہ صدقہ اور خیرات کی بات کی ہے. کیونکہ صدقہ اور خیرات تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ کتنی چیزوں کا توڑ ہے اور کتنی مشکلات کو وہ حل کرتا ہے. اور یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مینشن کی ہے کہ تم خیرات کیا کرو. یہاں اس ایک چھوٹی سی صورت میں، یہ 22 آیتوں کی صورت ہے، لیکن اس 22 آیتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے میسیجز دیے ہیں کہ آپ اگر خود اس صورت کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو جو ہے وہ لیسن، ہر جملے میں ایک لیسن ملے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا مفہوم سمجھ میں آیا ہو، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو. پلیز میری ویڈیو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.